अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया और उसकी बुनियाद 5 सेंसेस पे रखी। ये 5 सेंसेस जैसा कि आप जानते हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स और छूने की हिस्स। ये 5 वो बुनियादी हिस्से हैं जो एक इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करती हैं, उनको हेल्प करती हैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की मद में। और हर हिस्स बेहद ज़रूरी है एक सेहतमंद बाशऊर ज़िंदगी बसर करने के लिए। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख बार, करोड़ बार शुक्र है जिसने हमें ये मुकम्मल हिस्सों से नवाजा, हमें ज़िंदगी बिताने के लिए इनमें से किसी भी हिस्से महरूम नहीं रखा। और उन सब बहन भाइयों के लिए भी दिली दुआएं हैं कि जो पैदाइशी या ज़िंदगी में किसी हादसे या बीमारी की बदौलत इनमें से किसी हिस्से महरूम हुए, उन लोगों को देखकर और भी रब का शुक्र अदा होता है दिल से कि तूने अपने हज़ार बंदों में से हमें उन लोगों में रखा जिनके पास जिस्मानी हिस्सी कोई कमज़ोरी मौजूद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों की सेहत, उनकी ये बुनियादी हिस्से, उन सब के लिए दुआ है कि वो कायम रहें और इन हिस्सों की मदद से हम वो रास्ते चुनें जो अल्लाह ताला के मंजूर नज़र हों, अल्लाह ताला की रज़ा हों। आमीन सुम आमीन। यूँ तो ये 5 की 5 हिस्से बेहद पावरफुल और अहमियत की हामिल हैं, मगर इन सब में जो हिस्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस एतबार से कि जो सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ है इंसान के हवास पे, वो पावर, वो हिस्स हेयरिंग की हिस्स है, जिसे हम आम फहम ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में क़ुव्वत समात कहते हैं। ये समात की क़ुव्वत इंसान के दिमाग को ऐसे कंट्रोल करती है कि इंसान शऊरी और लाशऊरी तौर पे उस आवाज़ के अमल में फ़ौरी तौर पे रद्द अमल देता है। इस अमल और रद्द अमल में दरमियानी फ़ासला सेकंड्स में ज़ाहिर हो जाता है। आम तौर पे सोच से बने अल्फाज अदा होने के लिए आवाज़ के मोहताज हैं। आवाज़ यानी साउंड, और उस साउंड के नतीजे में बनती हैं पॉजिटिव हेयरिंग वेव्स या नेगेटिव हेयरिंग वेव्स। मिसाल के तौर पे किसी इंसान की कोई अच्छी बात कान से टकराई, कोई खुशी की, हंसने की, कहकने की, किसी मासूम बच्चे की हंसने की, तो सुनने वाले का दिल खुशी की लहर की तरफ मतवज्जो होता है और नतीजे में होंठों पे तबस्सुम और दिल में शफ़क़त आती है। इसी तरह किसी की कोई दर्दनाक आवाज़, रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़ फ़ौरी तौर पे एसाब को अफसरदा कर देती है, दिल में यकायक खौफ पैदा कर देती है। इंसान कहीं भी किसी भी माहौल में हो मगर मुतासिर हुए बिना नहीं रहता कि ये आवाज़ कैसी थी, क्या थी, कहाँ से आई। कई तरह के सवालात उठ जाते हैं। जिन ख़वातीनों हज़रात का शौक़ होता है हॉरर मूवीज़ देखने का, वो इन मूवीज़ में महजूज़ होते हैं जब बैकग्राउंड म्यूज़िक या साउंड में हॉरर इफ़ेक्ट्स हों। अगर कोई हॉरर मूवी आवाज़ बंद करके देखी जाए तो उससे वो खौफ की फ़िज़ा हवास पे नहीं छाती जो साउंड के साथ छा जाती है। इंसान की ज़िंदगी आवाज़ों के गिर्द घिरी पड़ी है। अपने इर्द गिर्द के इंसानों की आवाज़, पेरेंट्स की आवाज़, बहन भाइयों की आवाज़, दोस्तों की आवाज़, दुश्मनों की आवाज़, अपनों की आवाज़, परायों की आवाज़, माहौल की आवाज़, बारिश की आवाज़, आंधी की, तूफ़ान के ज़र्रात की आवाज़, हवास की आवाज़ें ताउम्र इंसान का पीछा करती रहती हैं। यही आवाज़ें इंसान को कुछ करने की मोटिवेशन देती रहती हैं। किसी अमल के नतीजे में कोई पॉजिटिव अमल या नेगेटिव अमल। किसी इंसान के मर जाने के बाद भी उसकी आवाज़ क्योंकि हमारे लाशऊर में महफूज होती है, किसी वक्त की पुरानी महफूज आवाज़
جب انسان کے لاشعور سے شعور میں آتی ہے تو وہی مقام، وہی واقعہ، وہی وقت میں اس کو لے جاتی ہے جہاں اس وقت اس واقعے کے حالات ہوئے۔ کبھی کبھی ماں کی آواز یاد سے ابھر کر کانوں سے ٹکراتی ہے اور دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اس شفقت، اس محبت میں حواس نرم پڑ جاتے ہیں۔ یا کسی اپنے پیارے محبوب کی آواز کی یاد، ان الفاظوں کے اثرات سالوں بعد بھی تر و تازہ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح دشمنی میں کہے الفاظوں کی ساؤنڈ اس دشمن کے لیے دل میں، دماغ میں وہ سارا عکس ابھار دیتی ہے اور انسان پہ افیکٹ پڑتا ہے غصے کا، جھنجھلاہٹ کا، بدلے کی آگ کا۔ آوازوں کا یہ ایفیکٹ، اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ جب ذکر ہوا سورۃ سبا آیت 10 میں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا تھا اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں تم تسبیح کو دہراؤ داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ پاک نے وہ جادو عطا فرمایا تھا کہ اس آواز کا سحر نہ صرف انسانوں پہ بلکہ وہاں موجود پہاڑوں اور پرندوں پہ بھی ہوتا۔ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ تسبیح دہراتے جو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کی حمد میں، تعریف میں بیان فرماتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آوازیں نہ صرف انسانوں کے حواس پہ بلکہ جانوروں، نباتات و جمادات پہ بھی اثر رکھتی ہیں۔ آپ کسی انسان تو کیا، کسی جانور کو بھی تلخ لہجے میں اونچی چیختی آواز میں کچھ بولیں تو ان الفاظوں کی شدت اس جانور کو بھی کوئی نہ کوئی رد عمل کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، یا وہ چپ کر جائے گا یا خوف سے آپ پہ ہی حملہ، کیونکہ سماج سے پیدا ہونے والا اثر فطری ہے اور فطرت سب پہ برابر اثر کرتی ہے۔ جو لوگ خاموشی پسند ہوتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، ان میں جو شے پسند ہوتی ہے وہ انہی آوازوں کے اثرات سے دوری ہے تاکہ احساس سکون میں رہیں۔ اکثر لوگ ویکنڈز پہ ترجیح دیتے ہیں کہ شہر کے شور و غل سے نکل کر کسی پہاڑی مقام پہ یا کسی پرسکون مقام پہ کچھ دن گزاریں تاکہ دماغ اور حواس سکون میں آ سکے۔ انسان کے دماغ پہ ان آوازوں کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوں، کوئی ڈرامہ، تو کرداروں کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے جذبات بھی ان کے الفاظوں کے ساتھ، ان کی فیلنگز کے ساتھ ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے گویا آپ خود اس کردار میں ہیں اور اس کو جی رہی ہیں۔ وہ واقعہ آپ پہ گزر رہا ہے اور دکھ کا کلائمیکس آپ کو دکھی کر دیتا ہے اور کوئی اچھا ہیپی اینڈنگ آپ کو مسرور کر دیتا ہے۔ اگر کسی دن کسی ڈرامے کو آپ آواز بند کر کے دیکھیں، انہی کرداروں کو صرف اپنی دیکھنے کی حس کو استعمال کرتے ہوئے، تو آپ پہ وہ اثر بالکل نہیں ہوگا، بس آنکھیں دیکھتی جائیں گی اور بے اثر کردار، بے اثر ایکٹنگ ہوگی۔ سنا ہے کہ پرانے بادشاہوں کے دربار میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے جو موسیقی میں راگ گایا کرتے تھے، جن راگوں سے آگ بھڑک جاتی تھی یا بارش شروع ہو جاتی تھی، گویا وہ راگ بھی متاثر کرتے تھے۔ الیکٹرانک میوزک انسٹرومنٹس نے انسان کے دماغ کو متاثر کیا، اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس نے آج کے انسان کے حواس پہ بری طرح اثر کیا، جو لگاتار جاری و ساری ہے۔ جہاں بانسری، ستار، طبلہ جیسے میوزک تھے، ردم تھی، الفاظ تھے، شاعری تھی، وہاں ریپلیس کیا انہیں الیکٹرانک گٹار نے، شور شرابے کے بے معنی شاعری نے، جنسی خواہشات ابھارنے والے میوزک اور ردم نے، الفاظ کو تیزی سے ادا کرنے والے طریقے نے، جسے آپ ریپ سٹائل کہہ سکتے ہیں، ہپ ہاپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب سننے والے کی اپنی دھڑکنیں ان آوازوں کے ساتھ ساتھ دھم دھم کے ساتھ خودکار عمل کی طرح ایٹومیٹکلی ان لہروں پہ، ان ویوز پہ دوڑنے لگتی ہیں۔ آپ نے کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ روڈ پہ باہر کوئی گاڑی گزری جس میں کوئی تیز میوزک، کوئی دھم دھم کرتا ہوا ردم، کوئی ایسا چل رہا ہو تو ساتھ ہی انسان کے دل کی دھڑکن اس ہی طرح چلنے لگ پڑتی ہے، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے دنیا میں ہر شے کہیں اڑتی جا رہی ہو۔
انتشار کی طرف، فساد کی طرف۔ اور جب آواز آتی ہے اذان کی، کسی نعت کی یا کوئی روحانی ذکر کی، کسی اللہ والے کے واقعے کی، تو دل نرم پڑ جاتا ہے، خون کی روانی میں یاد ابھرتی ہے اپنی حقیقت کی، اللہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اس جہاں میں کیے عمل بھی اس کی بھی فکر ہوتی ہے، اور دوجی آنے والے اصل زندگی کے جہان اس طرح بھی رجحان ہوتا ہے۔ یہ سب ساؤنڈز کے ہی ایفیکٹس ہیں کہ ماں کی آواز دل میں رحمت شفقت کے جذبات ابھار دیتی ہے، اور کسی بد اخلاق انسان کی آواز دل کو پریشان کر دیتی ہے، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ پیدائش کے بعد ان آوازوں کو پہچانتا ہے جو پیدائش سے پہلے اس کے گرد و پیش میں سنائی دیتی تھیں، اور سب سے زیادہ قریب وہ اپنی ماں کے ہوتا ہے۔ وہ پہلی آواز جو ماں کی اس کے حواس میں فطری طور پہ موجود ہوتی ہے، اسے پیدائش کے بعد پہچان کرواتی ہے اپنی ماں سے۔ اس وقت یہی قوت سماعت کی حس ہی سب سے پہلی حس ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے۔ خدا پاک کی دی ہوئی اس زبردست حس کو، اس قوت سماعت کی پاور کا رخ زندگی کے ہر شعبے میں صحیح راہوں پہ، صحیح کاموں پہ صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا سکون خراب کرتے رہتے ہیں۔ یہ شور شرابے والے ہپ ہاپ، ریپ میوزک، تھرلر، ہارر افیکٹ ساؤنڈز، جنسی بے راہ روی پہ مبنی میوزک انسٹرومنٹس لائک سیکسوفون اور پورن سائٹس پہ موجود ساؤنڈز آپ کے اخلاق کو، کردار کو، سکون کو، حیا کو برباد کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ آوازیں، یہ ساؤنڈز حواس کو کنٹرول کرتے ہیں، حواس پھر وسوسوں کی سوچوں کا شکار ہو جاتا ہے، ہر شے کا منفی پہلو دیکھتا ہے، اور ہر شے میں بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی حصوں کا رخ نیک راستوں پہ، نیک سوچوں پہ، نیک آوازوں پہ لگاؤ، تاکہ شخصیت پہ، حواس پہ نیک اثرات مرتب ہوں، اور روح کو تقویت ملے، اور روح کامیاب ہو کر رب کی جانب لوٹے، کیونکہ جب تک آپ حواسوں کے کھیل کو کنٹرول نہیں کریں گے، نفس کنٹرول نہیں ہوگا، یہ آپ کو کنٹرول کرے گا، اور نفس کا کنٹرول شیطان کا کنٹرول ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور ہم ثابت قدم ہوں اپنے کردار کو، اخلاق کو بلند کرنے کی کوشش میں۔ کوشش تو کریں ہم، کیونکہ یہ زندگی ایک آخری پڑاؤ نہیں، زندگی ابھی آگے ہے، جو ان 5 حصوں کے ساتھ انسان کی، اس کی روح کی پہچان کرواتی ہے۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ نیک عمل کر سکیں، اور ہاں، توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا پاک زبردستی کسی انسان کو مائل کر دے کہ تم نیکی کرو، اور فلاں کو کہہ دے کہ تم برائی کرو، بلکہ توفیق ہوتی ہے جب انسان کے دل میں نیکی کی نیت بن جائے سچے دل سے، تو اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے توفیق۔ اب اگر کوئی بولے کہ یا رب تو نے توفیق ہی نہیں دی تھی نیکی کی، اور اس بات کے پیچھے چھپ جائے، تو اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے، وہ کر دے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تمہاری، اعمال کا دار و مدار میری نیتوں پہ ہے، اس نیت پہ عمل کی طاقت، اس نیت پہ عمل کے لیے راستہ مل جانا توفیق ہے، جو تبھی نصیب ہوتی ہے جب عمل کرنے والا، سوچنے والا خیر کے راستے کا، دوجوں کی مدد کرنے کا دل میں جذبہ، دل میں چاہت رکھتا ہو، سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے، تو راستے توفیق کے کھل جاتے ہیں۔ تو بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ سب دا بھلا، سب دی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔